ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عمران الحق کلیانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہماری بہت ہی پیاری بہن ریلیجیس اسکالر عائشہ بلال. آپ دونوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں استخارے کے حوالے سے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی، یہ استخارے کی کتنی ٹائپ ہیں، ہوتا کیا ہے، کرتے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. عربی کے اندر جو ہے نا استخارہ استفعال کے وزن پر آتا ہے، اور اتنی ٹپیکل تو بات لوگ شاید نہ سمجھے، لیکن تھوڑا سا اشارہ دے دو. استخارہ استفعال جو میں نے کہا، تو الف سین تا جس چیز میں بھی آتا ہے نا اس کا مطلب آتا ہے اس میں خود بخود چھپا ہوتا طلب، جیسے استغفار مغفرت طلب کرنا، استخارہ خیر طلب کرنا، استشارہ مشورہ طلب کرنا. تو عربی کا ایک یہ گرامر کا قانون ہے. تو استخارہ کا مطلب یہ کہ یعنی خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ ایک بلائنڈ ہے کہ اس کو آگے نہیں پتا کہ بھی میں جو فیوچر میں کرنے جا رہا ہوں، کوئی یعنی شاپ، کوئی بزنس، کوئی کام کاروبار، کوئی جاب، کوئی رشتہ، لوگ جسے کہتے ہیں ہم، تو اس میں اللہ پاک سے انسان خیر طلب کرتا ہے کہ جی میں اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کروں کہ میرے لیے اس راہ میں بہتر کیا ہے. تو سب سے پہلے مستند اور مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص وہ خود مکلف اس بات کا کہ خود استخارہ کرے. جیسے ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ خود کرنا چاہیے، علماء سے کروانا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہر ایک مومن جو ہے نا وہ خود اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے. خیر طلب کرنے کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ ایک پراپر طریقہ جو ہے وہ تو کرنا چاہیے اس کو، لیکن اس کے علاوہ بھی ویسے دعا کے اندر، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے حق میں اگر یہ کام کاروبار، یہ شاپ یا رشتہ بہتر ہے تو اس طرف میرے قدم بڑھا دیجیے، اور اگر بہتر نہ ہو تو مجھے یہاں سے ہٹا دیجیے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں استخارہ کر کے شروع کرتے ہیں، پھر اس میں آگے جا کے سکسیزفل نہیں ہوتے. کوئی ناکامی ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، تو لوگ سوچتے ہیں ہم نے تو استخارہ کر کے کیا تھا، پھر ایسا کیوں کیا ہو گیا. تو استخارے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن مل جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا ہر پہلو آگے تک جا کے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہو. کبھی اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے کہ آپ کے جو شر ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا عمران بھائی کہ آپ نے استخارہ، مطلب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ استخارہ سے میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں ہمارا استخارہ بہت اچھا ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے استخارہ بہت اچھا ہے؟ ہاں استخارہ بہت اچھا ہے. دیکھیں آج کل استخارہ اصل میں لوگوں نے کچھ اپنے بہانے کے ذریعے بھی بنا رکھا ہے. عموماً رشتے کے معاملے میں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ نہ بھی کرنی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی استخارہ اچھا نہیں ہے، وہ کرایا ہو یا نہ کرایا ہو. ہاں تو یہ جو ہے نا کہ استخارہ بہت اچھا ہے، جہاں مرضی ہے تو کہتے ہیں استخارہ بہت اچھا ہے، اور جہاں مرضی نہیں ہو تو کہتے ہیں استخارے میں نہیں آیا. تو اس کو بہانے کے طور پہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اس کا مختصر فی الحال تو شروع میں یہ بتا دوں گا اصل مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اس کام میں خیر طلب کرنا، اور رہنمائی لینا، ان سے ایڈوائس لینا کہ آپ بتا دیں. جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ اگر اچھا ہے میرے لیے تو یہ کر دیں، اور اگر نہیں اچھا تو میرا دل سے اس کی خواہش ختم کر دیں. جی عائشہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ ابتدا میں بتایا گیا ہے استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے جیسے بتا دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ آنے والی زندگی بڑی خوشحال گزرے گی، اگر نہیں یہاں شادی کر دی تو یہاں لڑائیاں بہت ہوں گی. استخارہ سے مراد ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کا یہ فیصلہ ہونے والا ہے. کبھی بھی استخارہ سے یہ نہیں پتہ چلتا. استخارہ لفظ جو ہے نا وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اور مزید اس کے لیے راستے جو ہے وہ ہموار کر دیتے ہیں، وہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے حاصل کرنا. اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا تو اس سے آپ خود بخود دور ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا استخارہ میں اگر ہم دعا دیکھیں نا جو صحیح حدیث میں موجود ہے اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے خیر طلب کر رہا ہوں. یہ نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ یہ بتائیں کہ نا میں یہ کام کروں گا تو مجھے فائدہ کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا، یہ نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، قلبی سکون مانگتے ہیں آپ اللہ سے. کیونکہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا اس میں آپ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رات بھر نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، یہ سوچ کر میں یہ کام کروں نہیں کروں، ایسا نہ ہو اس میں نقصان ہو جائے. اس سکون کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے. صرف یہ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ استخارہ کرتے ہیں. پتہ ہے کہ آپ کا دل آپ کا مطمئن ہو جائے. وہ جو آگے جو پریشانی ہم یہی لیتے رہتے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اچھا میں اس سے مشورہ کروں گا، اس سے مشورہ کروں گا. تو واقعی آپ اس پہ چھوڑ دیں رب ذوالجلال پہ. یہ قلب کے سکون کے لیے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کو، میرے قلب کو سکون عطا فرما دیجئے، میں کس کام کی طرف بڑھوں. تو اللہ آپ کو قلبی سکون عطا فرماتے ہیں. یہ استخارہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کو قلبی سکون مل جاتا ہے.
اس میں ہرگز بھی ہے. اب بعض اوقات کسی کو کسی کے ہاں شادی نہیں کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں استخارہ سے ہی نہیں آیا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلاں عالم دین سے استخارہ کروائیں گے. بھائی کیوں کروائیں گے آپ عالم دین سے استخارہ؟ آپ خود کیوں نہیں کریں گے؟ جبکہ احادیث میں جو کلیئر دعا آئی ہے نا وہ تعلیم ہی یہ کی گئی ہے کہ ہر بندہ اپنا استخارہ خود کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جو یہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ نا کہ پتہ نہیں ہم تو اتنے وہ ایمان کی اچھی بلندی پہ بھی نہیں ہے, ہم تو اتنے گناہ گار لوگ ہیں, پتہ نہیں ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, لوگ گھبراتے ہیں. اچھا ساتھ میں بتاتی چلوں جی, مفتی نور رحمانی اور علامہ ضامن عباس زیدی صاحب انہوں نے بھی جوائن کر لیا, تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہماری اس محفل کو اور اس مجلس کو جوائن کر لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے آپ کی جگہ فکس ہو گئی نور بھائی, انہوں نے کہا یہ نور بھائی ہی جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے یہاں آ کے بیٹھیں گے, یا پھر وہ ان کو کسی کے ساتھ صوفہ شیئر نہیں کرنا تھا, اس لیے انہوں نے کہا میں اکیلے صوفے پہ چلا جاتا ہوں. سیٹ جو ہے نا اپنی سیٹنگ میں اچھا لگے گا. اچھا جیسے ہم آج ہماری بات ہو رہی استخارے کی, اور یہی بات ابھی جیسے عائشہ نے جو بات کی میں وہیں سے آگے اس کو کیری کروں گی. استخارہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے, لیکن لوگ اکثر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں, ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ کر سکیں یا نہیں کر سکیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ نحمد و صلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, بے شک, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بات ذہن میں رکھیے گا کہ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مشورہ کرنا, اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے جو ہمیں ملتا ہے کہ آپ استخارہ خود کریں. اور وہ مصنون طریقہ جو ہم دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, اور عربی میں آپ کو دعا نہیں آتی, آپ دعا جس طرح آپ کو آتی ہے اس طرح مانگیں, اپنی زبان میں مانگیں اور سو جائیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو خواب آئے, یہ لازمی ہے. اچھا اس سے ایک اور بات آگے کر دوں کہ استخارہ قطعی نہیں ہے, وہ ظنیات پر ہے, ظنی ہے. قطعی وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث ہو, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہوں, قرآن کی آیات ہوں, یہ قطعی اس کا ماننا واجب ہے. استخارہ ظنیات پر ہے, گمان پر ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم 7 دن تک دعائیں پڑھتے رہے, ہمیں خواب میں کچھ نظر نہیں آیا. خواب آنا نہ آنا بلکہ آپ کا دل کا اطمینان ہونا, جب آپ کو اطمینان قلب ہو جائے وہی استخارہ. آپ 2 چیزوں میں سوار ہیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تذبذب میں ہے, کنفیوز ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کی طرف کر دیا, آپ کا دل اطمینان کی طرف آ گیا, یہی استخارہ. اچھا اب یہ سوال آپ کو بڑا اچھا تھا کہ استخارہ کرنا چاہیے یا استخارہ کروانا چاہیے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, استخارہ جو آپ جسے مثال کے طور پر مجھ سے کہیں, ضامن بھائی سے کہیں, ڈاکٹر صاحب سے کہیں استخارہ کے لیے کہ آپ بھی کوئی آج شخص ہمارے پاس, تو ہم جو استخارہ کر رہے ہیں دراصل جو استخارہ نہیں ہوگا, ایک مشورہ ہوگا, یا ہم اپنے علم کے مطابق اس کو. استخارہ تو وہی ہوگا جو میں اپنے لیے خود کروں گا. اچھا, اپنے لیے جو خود کروں گا وہ استخارہ ہوگا. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں ویسے یہ بھی بتائیں صاحب. ہاں, بہت آسان طریقہ جو ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اور نفل پڑھنے کے بعد جو دعا استخارہ وہ پڑھ لیں. اگر آپ کو دعا استخارہ یاد نہیں ہے عربی کے اندر, تو آپ اردو میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر دیں, جو آپ کی زبان ہے, سندھی, بلوچی, یورپ کے لوگ دے رہے ہیں ان کی زبان جو بھی ہے, آپ ہاتھ اٹھا کے پروردگار جو میرے لیے حق میں بہتر ہے وہ فرما دیں. خواب میں اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے گرین کلر آ جائے تو یہ ہاں میں ہے, سفید آ جائے تو ہاں میں ہے, ریڈ اور بلیک آ جائے تو نام ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہو. کچھ لوگ 7 دن تک یا 11 دن تک یا 21 دن تک متواتر وہ پڑھتے ہیں, ان کو کوئی خواب نہیں آتا, مگر ان کا دل ایک کیفیت میں آ جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے. ہاں اگر مجھے یہ کرنا چاہیے تو یہ استخارہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہے, یا مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کی طرف سے. دل میں اللہ ہی ڈال دیتا ہے کہ ہاں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو بڑا ہے یہاں ایک ویلڈ سوال یہ ہوگا, جیسے مجھ سے کہیں, ضامن بھائی سے کہیں, ڈاکٹر صاحب سے کہیں, یہ اہل علم سے مشورہ ہے, اور اہل علم سے مشورہ بھی لازمی کرنا ہے. صرف اور صرف اپنے استخارے یا اپنے گمان پہ نہیں رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ خود استخارہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ نقصان میں آ جاتے ہیں. ایک جگہ شادی کرنی ہے, لڑکے کو اب وہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اب مجھ سے استخارہ نکلوا, مثال کے طور پہ نہیں آیا, ان کے پاس آیا نہیں آیا, ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اب وہاں آ گیا, جی میں نے اہل علم سے پوچھا تھا آ چکا ہے. کاروبار کرنا وہ ذہن پہلے سے بنا چکا. بھائی جب کرنا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے سٹارٹ کر دیں. پھر استخارہ آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صحت حاصل گفتگو تو ماشاء اللہ ہم نے کر لی اس موضوع کے اوپر. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ایک جوہر ہمیں عقل عطا کی ہے اور مکمل اختیار کے ساتھ عطا کیا اور شعور کے ساتھ عطا کیا ہے, تو پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل کے پیمانے پہ کسی بھی چیز کا تجزیہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, بعض عمر ایسے ہوتے ہیں کہ تجزیے کا شکار ہوتا ہے انسان کہ میں کروں یا نہیں کروں, ٹھیک ہے, اس کام کو, تو وہاں پہ استخارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کر لینا چاہیے بالکل. یعنی استخارہ ایک مشورہ ہے, رائے ہے. جیسے ہم کسی دوست سے مشورہ لے رہے ہیں تو یہی مشورہ ہم خدا کی ذات سے لے رہے ہیں, استغفر اللہ برحمتہ خیر فی عافیہ, ٹھیک, کہ ہم خدا سے عافیہ کے ساتھ خیر طلب کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ خود استخارہ کرنا اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, خود استخارہ کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, سوسائٹی میں اکثریت ایسی ہے کہ جس کو مفہوم استخارہ ہی نہیں معلوم, ٹھیک ہے, تو خود استخارہ کرے تو کیسے کرے, وہ کیسے جیسے وہ رنگوں کی بات بھی کرے تو کیسے سمجھے گا اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. اور مثلاً اور دوسری آداب میں بات یہ بھی ہے اپنی جگہ کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں گنجائش ہے کرنے میں, وقت ہے کرنے میں, تو آداب یہ رہی ہے دعا کی مقبولیت کے لیے بھی, حاجات کی مقبولیت کے لیے بھی, اور بالخصوص استخارے کے لیے بھی, کہ جو آداب ہم نے سیرت دیکھی ہے, یعنی بزرگوں کی سیرت دیکھی ہے اور معصومین کی سیرت میں ہم نے دیکھا ہے, اس کے لیے کرنا چاہیے کہ کم از کم وقت طویل ہے, وقت ہے تو 3 دن, ورنہ کم سے کم ایک پہلے روزہ رکھے. اچھا, روزہ رکھے تاکہ آمادہ کرے پہلے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو آمادہ تو کرے, اور اپنے نفس کو ڈیٹاکس تو کرے, ڈیٹاکس تو کرے, ٹھیک ہے نا. روزہ رکھے پہلے اس نیت سے رکھے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں خدا کی رضا کے لیے اور اس امر کے لیے, اور اس کے بعد روزہ افطار کرنے کے بعد نماز کو ادا کرے, نماز کے بعد پھر رائے طلب کرے. اچھا, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, عموماً نیت ہی نہیں معلوم, نیت کیسے کرنی ہے. مثلاً جیسے ہمارے پاس کبھی آتے ہیں کہ مثلاً ایک ساتھ یہ کام کروں یا نہ کروں. اچھا, بہت سے کہتے ہیں آپ نیت کر لیجیے گا. ممکن ہے کہ بہت سے متفق اس بات میں, مگر میں متفق نہیں اس بات پر, اس لیے کہ جب میں نے کسی سے کہا آپ نیت کر لیجیے گا, میں آپ کے ساتھ فجر کے بعد استخارہ کر لوں گا. پہلے اس کو نیت تو سکھاؤں کہ نیت کیسے کرنی ہے اس نے. اب اس نے نیت کر لی میں نے فلاں یہ کام کروں یا نہ کروں, تو نیت پوری نہیں ہوئی. کروں یا نہ کروں, دونوں چیزیں پھر کیا, دونوں چیزیں شامل ہو گئیں. تو پہلی بات یہ کہ اگر ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے سوال کر رہا ہے وہ اتنا بابصیرت ہے, اتنا سمجھدار ہے, اس کو پتہ ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے, تو ضرورت نہیں ہے. ورنہ پہلے نیت سکھائیں اس کو کہ تم نے اس کام کو انجام دینے کی نیت کرنی ہے یا ترک کی نیت کرنی ہے, دونوں کے ساتھ نہیں کرنی, کروں یا نہ کروں, تو دونوں چیزیں شامل ہو گئی نا. تو ایک تو یہ کہ یہ نیت اس نے کر لی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نیت اس طرح سے کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں. اگر فرض کریں کسی نے رشتے کے لیے اگر کوئی استخارہ کرنا ہو, اور ساتھ میں اگر کسی نے کسی کاروبار کے لیے استخارہ کرنا ہو, تو اس کی نیت کیا ہوگی کہ میں یہ کاروبار, اس نوعیت کاروبار فلاں کے ساتھ یہ تنہا اس کو انجام دوں, اس پر عمل کروں, جو سوچا ہے اس موضوع پر عمل کر لوں, میں کیا مشورہ ہے خدا کا, یہ ہونی چاہیے نیت. یہ فلاں رشتہ آیا ہے بیٹی کا یا بیٹے کا, ظاہراً سب چیزیں ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے نا. اول تو رشتے کے معاملے میں تو میرا کہنا یہ ہے, جب رشتے کے معاملے کے اندر اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ نے حسب نسب جو بنیادی چیزوں رشتے کے معاملات ان کو دیکھنا چاہیے. ہر طرح سے اگر آپ مطمئن ہو رہے ہیں, خاندانی بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں, سب چیز جانتے ہیں, کچھ کا جانتے ہیں, تو اس میں پھر کیونکہ مائنڈ پورا بن چکا کہ رشتہ بھی اچھا ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ, آپ 80% تو مائنڈ بن چکا سارا آپ کا, ٹھیک ہے. ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر عالم میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ 10% کی بنیاد پر یا 20% کی بنیاد پر اشتہار کروا دیتے ہیں, چلے اشتہار کر دیتے ہیں, اشتہار نہیں آیا تو اب یہاں پھر ایک عجیب شوق کا عالم ہو جاتا ہے, کیوں منع آ گیا, پھر چلو کوئی بات نہیں, ہم اللہ کا نام لے کے کر رہے ہیں. اچھا, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عمران بھائی لوگوں کے پاس نا ایک ایکسکیوز بن گئی استخارہ کی. میں نے کچھ کام کرنا ہے, کسی کے ساتھ کرنا ہے, میں نے سفر پہ جانا ہے, کسی کے ساتھ جانا ہے, اور مجھے اینڈ میں کہا نہیں جی میرا استخارہ نہیں آیا. آپ اس کو سیدھا منع نہیں کر رہے, رشتہ نہیں کرنا آپ نے کسی سے, تو آپ کہہ رہے جی سوری معاف کیجیے گا, آپ نے انکار کرنا, رشتہ ویسے انکار کرتے ہیں, آپ درمیان میں استخارہ ایڈ کر کے جی ہمارا استخارہ نہیں آیا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ میں ڈال دیتے کہ نہیں جی سوری, ہمیں ان کی طرف سے نشاندہی نہیں ہوئی. اپنا جو مزاج بنا رکھا ہے نا چیز میں, چیٹنگ اور وہ کچھ اس طرح فراڈ وغیرہ, تو یہ بھی فراڈ کی قسم ہے کہ صاف دل سے, یا تو انسان کو اگر نہیں دل مطمئن ہو رہا تو معذرت کر دے, وہ سب سے بہترین ہے. باقی اللہ کے اوپر یعنی استخارہ کر کے کہنا کہ یہ کہتے ہیں استخارے میں نہیں آیا, تو اس میں ایک دھوکہ ہے.
اور ایک یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ عام طور پہ لوگوں نے اپنے کچھ استخارے کے طریقے بنا رکھے ہیں، کچھ تو مستند ہیں کچھ غیر مستند ہیں. آپ نے کہا نا استخارہ کس طرح کرنا چاہیے، تو کچھ میں اپنے تجربات بھی بتا دوں، کچھ بزرگوں سے سنے تجربات بھی بتا دوں. ایک طریقہ جو علماء فرماتے ہیں مناسب نہیں، صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً قرآن کریم سے استخارہ نکالتے ہیں. قرآن کریم کھولا جی اور اس کی آیت، ہاں اس کی آیت نمبر فلاں فلاں پہ اگر یہ آ گیا، آیت کا مفہوم یہ ہے تو اچھا ہے، نہیں ہے تو برا ہے، دوزخ کا ذکر آ گیا تو چیز نہیں کرو، جنت کا ذکر آ گیا تو کر لو. تو علماء کرام اس کو تو منع فرماتے ہیں کہ اس طرح، اور پھر وہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اب تو حکم مل گیا، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ تو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ کسی نے ایک غیر مسلم کسی مرتد کے رشتے کے لیے استخارہ نکالا، اس کے اندر وہ آیت اس طرح کیا ہے کہ اب تو اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے حکم دے دیا تو اب تو اس کرنی پڑے گی، ہاں رشتہ کرنا پڑے گا. جبکہ وہ جس رشتے کے وہ استخارہ کر رہے تھے وہ ایک بالکل غیر مسلم اور جہاں رشتہ حرام ہے، تو اللہ کے ذمہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں حکم دے دیا قرآن میں. تو صرف وحی کے ذریعے ہوتا ہے، صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو. جس طرح ابھی ہمارے نور بھائی نے شروع میں ذکر کی تھی بات کہ بھئی وہ ایک ظنیات میں سے، تو یہ یعنی استخارے کے باوجود بھی وہ چیز غلط ہو سکتی ہے، ہمارے رائے ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہو گیا وہ قرآن کریم سے استخارہ نہیں نکالنا چاہیے. ہاں اسی طرح نام بھی اس طرح جو لوگ نکالتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آیتیں توڑ پھوڑ کے اس کا ایک نیا نام نکال دیں، ٹھیک نہیں. اچھا وہ تو کہتے ہیں عادات کا نمبرز کا علم بھی تو کہتے ہیں، وہ تو علم عادات تو ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کی آیت سے جو نکالتے ہیں نا، جیسے انعمتا، اب انعمتا ایک الگ قرآن کی آیت ہے، وہ اس کا نام رکھ دیا انعمتا لوگ نام رکھ دیتے. انعمتا ہے وہ کہ تو نے جس پر انعام کیا، تو فعل کو بطور نون کے استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ورب ہوتا ہے اس کو بطور نون کے استعمال کر لیتے ہیں. انعم ہو گیا، اس طرح بہت ساری چیزیں جو عربی کے اندر نہیں بنتے نام. شارٹ جو میں طریقہ بتانا چاہتا کہ استخارے کا، کہ جو ہمارے استاد حضرت مفتی اعظم مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے سنا تھا کہ کسی کو اگر فوری طور پہ ہاں نہ کا جواب چاہیے تو وہ نماز کی 2 رکعت نفل کی نیت بانے، اور سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر جب پہنچیں تو وہاں پر وہ اپنے اس کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہیں. اگر وہ کام اس کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ دائیں طرف کچھ موو کرے گا، اس کی باڈی ہلکی موو کرتی محسوس ہوگی یا کوئی لائٹ فیل ہوگا رائٹ کی طرف. اگر نہ بہتر ہوگا تو لیفٹ کی طرف یا تو باڈی موو کرے گی یا کوئی بھاری پن آئے گا. جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر 2 رکعت آگے کنٹینیو کر کے مستقل ایک اپنے جس طرح نماز پڑھتے ہیں مکمل کر لے، تو اس کو انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ بھئی یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. یہ پہلی رکعت میں جو آپ نے پہلی رکعت میں ریپیٹ کرنا. جی ہاں، اب وہ کبھی 25 دفعہ میں ہو سکتا ہے اشارہ مل جائے گا، 50 دفعہ میں ہو سکتا ہے اشارہ مل جائے. یہ ہوتا ہے ہاتھ کا اشارہ مل جاتا ہے، اور اکثر اس پر عمل کیا گیا تو فوراً واقعتاً کہیں نہ کہیں اشارہ مل جاتا ہے، رائٹ پہ باڈی موو کر گئے لیفٹ پہ کر گئے. اس سے بھی آسانی ہے کہ اگر کہیں ارجنٹ کوئی وہ استخارہ چاہیے ہوتا ہے انسان کو کہ بھئی میں یہ کام کوئی شاپ پہ کھڑے ہوئے کپڑا لوں یا نہ لوں، تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی جو نا. نور بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے بتائیں، نور بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مائنڈ سیٹسفائی کرتے ہیں کہ یہ چیز دینی چاہیے، آپ کے دل میں بات آ جائے گی.